شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ₹7.41 فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ مستحق مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پاکستان نے اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد نئی سیکیورٹی راہداریاں قائم کرنا اور مزید فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنا ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیکسوں کی نئی شرح کو فوری منسوخ کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بجلی صارفین کو ₹7.41 فی یونٹ اور صنعتوں کو ₹7.59 فی یونٹ کا ریلیف دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے ملک میں کاروباری اور اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کو عید کے موقع پر قوم کے لیے ایک تحفہ قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی صنعتوں اور زراعت کے شعبوں کی ترقی اور برآمدات کے فروغ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اس امر کو اجاگر کیا کہ گزشتہ سال آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات سے ₹3,696 ارب کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے کے مسئلے کے حل کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے بجلی چوری کی روک تھام کے عزم کا بھی اظہار کیا، جو سالانہ ₹600 ارب تک جا پہنچی ہے۔ انہوں نے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری یا انہیں صوبائی حکومتوں کو منتقل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملک کو درپیش معاشی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی انتھک کوششوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب معیشت کو بنیادی استحکام حاصل ہو گیا ہے۔ پاکستان نے حالیہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے، جس کا مقصد نئی سیکیورٹی راہداریوں کا قیام اور مزید فلسطینی علاقے پر قبضہ کرنا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیلی ظالمانہ حملوں سے خواتین، بچوں، طبی اہلکاروں اور انسانی امداد کے کارکنوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جس نے اسرائیل کے غاصبانہ تسلط کا ایک اور تاریک باب رقم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبالیہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک کلینک کو جہاں 700 سے زائد بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی نشانہ بنانا اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے پاکستان کے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور 1967 سے پہلی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد، فعال اور الگ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بے گناہ جانوں کے مزید ضیاع کو روکنے اور مقدس مقامات کے تقدس کی حفاظت کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے یقین دلایا ہے کہ مستحق مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں پمس کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے موجودہ ہسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن جیسی جدید سہولیات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وزیر اعظم جلد پمس میں منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پمس میں 7 جدید آپریشن تھیٹر قائم کیے گئے ہیں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ حالیہ ٹیکسوں کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ چین کی وزارت تجارت نے آج ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی اقدام سے کئی برسوں سے کثیر جہتی تجارتی مذاکرات میں طے پانے والے مفادات کے توازن کو نقصان پہنچے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے عالمی تجارت کو انتہائی فائدہ پہنچا ہے۔ آج محصور غزہ میں اسرائیلی فوج کے جاری حملوں میں 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ حملوں میں خان یونس کے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جسے اسرائیل نے انسانی علاقے اور متعدد گھروں کی تعمیر کے طور پر مختص کیا ہے۔ غزہ کے مشرقی علاقے شجاعیہ کی شاہراہ منصورہ میں بے گھر افراد کو لے جانے والی گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اس سے قبل الجدیجہ کے الترکمان، التسبیح و زیتون الشرقی کے رہائشیوں کو جبری نقل مکانی کا حکم جاری کیا تھا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.